تھینک یو. ویسے اب میں دیکھ رہا تھا آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ڈان میں لوکل گورنمنٹس کے اوپر بیسیکلی، اور اور آپ نے یہ کہا کہ جو پاکستان کا جو سسٹم ہے یہ ایوالو ہو چکا ہے ایز اے گیم آف تھرونس. بس اب ہم باتیں کرتے ہیں ڈیموکریسی سارا ٹائم، اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر چلے جائیں تو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، اگر پالیٹیشینس میں چلے جائیں تو ڈیموکریٹک کلچر نظر نہیں آئے گا، اتھارٹیرینزم آپ کو نظر آئے گی. اگر ہم نے دیکھا کہ 2008-9 میں جو پاور ہے سم ہاؤ انہوں نے ڈیوالو کر دی نیشنل مرکز سے پروونسز میں، تو دین آگے پروونشل فائنانس کمیشنز اینڈ دین ہم وہ آگے جس طرح آپ نے لوکل گورنمنٹ کا ذکر کیا ہے کہ ہم ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل، یونین کونسل میں لوگوں کو نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی مین وجہ کیا پاکستان کے اندر الیکشن لیٹ ہونا ہے، سیاسی جماعتوں کو پنپنے نہ دینا ایک وجہ ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتھارٹیرینزم رہ کے پولیٹیکل پارٹیز بھی اتھارٹیرین کلچر میں ہو چکی ہیں؟ سر واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ جی بالکل صحیح، آپ کا مشاہدہ صحیح ہے. دیکھیں پاکستان جب معرض وجود میں آیا 1947 میں، تو اس وقت اس کو ایک اپنا نظام بنانا تھا. تو ہم نے تو برٹش جو سسٹم تھا برٹش انڈیا کا، وہی سسٹم ہم نے انہیرٹ کر لیا اور اس کے مطابق ہم نے اپنا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ شروع کیا. بیچ میں ایکسپیریمنٹیشن شروع ہو گئی، جس طرح آپ نے کہا ایوب خان صاحب آئے تو انہوں نے بیسک ڈیموکریسی سسٹم کیا، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے دوبارہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کیا. لیکن بائی اینڈ لارج ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ایز پریکٹس بائی دی برٹس ان برٹش انڈیا وہی رہا، جس کا خد و خال اگر آپ غور کریں تو مطمع نظر ان کا یہ تھا اس وقت کہ ہم ایک ایسا نظام رکھتے ہیں جس سے ہم چند ہزار ہوں اور ہم کروڑوں کے ملک کے اوپر قبضہ کر سکیں اور اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے مینج کر سکیں. سول سروس بنائی، ریلویز بنائی، وہ سارا کام کیا. اب ہم ایک آزاد ملک کے طور پر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنا ایک سسٹم ایوالو کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی کہ ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح چلے گئے، تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سسٹم جو ہے ہمارا بن نہیں سکا. پولیٹیشینز بھی اپنی کوابلز میں لگے رہے، بڑی دیر لگ گئی، کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا. ملٹری انٹرونشنز بھی بے تحاشا ہوئی، 4 بار تو ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں. اور اس کے بعد وہ کلچر ہی شاید اس قسم کا بن گیا، جس طرح آپ نے کہا کہ ایون پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ ڈکٹیٹوریل موڈ میں چلے گئی. نہ تو انٹرا پارٹی الیکشن صحیح طریقے سے ہوتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے صرف وہ کنٹرول کرتا ہے. ٹکٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر دینا ان کے لیے ایک کہا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ اس کی بھی قیمت لگتی ہے، اس کی بھی بولی لگتی ہے. تو یہ تو پھر ڈیموکریسی کے اچھے انداز اور تیور نہیں ہے. لیکن جو میرا بنیادی استدلال ہے وہ یہ نہیں ہے. میرا بنیادی استدلال یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ ہے عوام کی حکومت عوام کے اوپر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے گراس روٹس لیول کے اوپر لوگوں کو یہ موقع دینا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں اور اپنے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر سکیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں سارے وسائل سینٹر سے وہ فائنانس بورڈ کے ذریعے پروونسز میں آ جاتے ہیں. پروونسز جو ہیں وہ آگے نہیں جانے دیتے. اب کیوں نہیں جانے دیتے، اس کی میں نے نشاندہی بھی کی ہے کہ بھئی وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ان کا سسٹم ہے ان کو اس میں فائدہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہمیں ملنے چاہیے، ورنہ وہ سارے ناظم اور میئر اور تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے گئے تو پھر ان کو کون ووٹ دے گا. اب یہ ہم ایسے لاگ جم میں پھنس گئے ہیں کہ اس کو حل. اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ بیوروکریسی ہے، اس میں جو ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ہے یا پولیس کے جو ایس پی ہیں یا پٹواری اور ایس ایچ او، اور یہ سب بھی اس کو پرپیچویٹ کرتے ہیں بیکاز دے آلسو ہیو بینیفٹ فرام دس. ان کو بھی یہ ریلکٹنس ہوگی کہ کوئی الیکٹڈ لوگ ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جائیں اور وہ لیڈر بن جائیں اس کے، تو یہ بھی اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو گویا اس کی ریزسٹنس زیادہ ہے، انیبلنگ فیکٹرز کوئی نہیں ہے. تو اس نے یہ کہاں سے آنا ہے؟ تو لوکل گورنمنٹ کی نہ ہونا میرے نزدیک ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی رہنے نہیں دیتا.
اس میں ایک اور بات بھی کہہ دوں، پھر آپ بے شک اگلا سوال کر لیجئے گا، کہ ڈیموکریسی وسائل اور ان کی یعنی نیچے ترسیل کا تو نام ہے ہی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر جو ہمارے رویے ہیں، رویے بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے نہیں اس طرح رہے کہ ہم عام آدمی کو اس طرح کی عزت دیں جس طرح کی اس کا وہ مستحق ہے. تو وہ ہمارا جو سوسائٹل سسٹم ہے، ہمارا جو فیوڈل سسٹم ہے، ہمارا جو ٹرائبل سسٹم ہے، وہ بھی گیئرڈ نہیں ہے ٹو سٹیزن سینٹرک گورننس. تو اس کے لیے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور میرا یہ خیال تھا کہ مجھے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، تو پاکستان گورننس فورم ایک چل رہا تھا پلاننگ کمیشن کا، تو اس میں ایک پینل ڈسکشن تھی اس کے اوپر. تو اس پہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں سننے کو مجھے ملی. اس میں ایک صاحب تھے جاوید ملک صاحب، انہوں نے کتاب اپنے مجھے دی ٹرانسفارمنگ ولیجز، وہ میں نے آ کے پڑھی. تو وہ کتاب میں بھی میں نے دیکھا وہی صورتحال جو میں نے آپ کو ذکر کیا، بلکہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں بھی ہے یہ کتاب. جب میں نے پڑھی تو اس کے اندر ایگزیکٹلی یہی باتیں لکھی ہوئی تھی جو میرا ذہن سوچتا تھا. میرا ایکسپرٹیز تو نہیں ہے اس پہ، میرا لیول بھی نہیں ہے اس کا کہ میں اس کا بہت اچھی طرح انالیسس کر سکوں، میں بطور شہری کر رہا ہوں. لیکن یہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اس کے اوپر. اسی طرح ایک دہلیز ایک بنی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر ملے، وہ بھی ایک بنا ہوا ہے، ایک کیمپین ہے ایک قسم کی. تو دنیا آواز اٹھا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کی روح تو بہرحال لوکل گورنمنٹ سسٹم. بالکل بالکل بھائی صاحب، یہ بات تو صحیح ہوگی، لیکن لارجلی ہم تو ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. اور آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک انوائرمنٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ آف سیاستدانوں کا جو ہے وہ ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ دوسرے کو دباتے ہیں، پھر ایک گروپ مل جاتا ہے، پھر وہ باقیوں کو دباتے ہیں. تو یہ ہم تو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کو لگتا ہے بحث صاحب کہ یہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے، ہمیں پاکستان کی عوام جو ہے وہ صبح و شام سیاسی جماعتوں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. جب وہ الیکشنز کہتے ہیں تو وہ الیکشنز میں جاتے ہیں، وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کے پیچھے رہتے ہیں، وہ ان سے سپورٹ دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جلسوں میں لے کے جاتے ہیں، وہ جلسوں میں جاتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہی ہونا چاہیے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس جیسے ملک میں جہاں پہ اتنا ایک ان رولی قسم کا نظام ہے، ایک سیمی اتھارٹیرینزم ہی چلے گی جس طرح ابھی تک ہمارے سامنے موجود ہے؟ کیونکہ اگر الیکٹڈ لیڈر بھی اتھارٹیرین ہے تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نظام ہمیں کون سا چاہیے؟ کیا ہم یہ سوال بھی ہمارے بحث اٹھتی ہے کہ ہمیں پریزیڈینشل سسٹم پہ چلے جانا چاہیے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تھوڑا سا اتھارٹیرینزم، سیمی اتھارٹیرینزم کی طرف جانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم وی آر گیئرڈ فار ڈیموکریسی؟ ہم واقعی اس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیڈرشپ باہر کی پڑی ہوئی ہے، ہمارے ایک بڑی مڈل کلاس، اپر کلاس جو ہے وہ نظام کو سمجھتی ہے، دنیا کو سمجھتی ہے، لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے، اور سم ویئر ہم ساری جو ایکسرسائز ہے وہ کہیں ضائع ہو جاتی ہے ویسا. جی یہ دیکھیں، یہ جو آپ کی جو مشاہدات ہیں یہ تقریباً ہر پاکستانی کے مشاہدات ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ممالک ہیں خصوصاً مشرقی ایشیا میں، انہوں نے ترقی کی ہے ڈیموکریسی اور کوازی ڈیموکریٹک آرڈر کے ساتھ، اور ایک تھوڑی سی ڈسپلن کے لیے تھوڑی سختی ان کو درکار. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، میں یہ کہوں گا کہ ڈیموکریسی کو اس کی روح کے ساتھ اپنائیے. اور اگر آپ نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کرنا ہے، نظام کا کوئی خرابی نہیں ہوتی اگر آپ نے اس کو ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ نہ کیا. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں. ایک تو وہ آپ نے جو بتائیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی اندر ہونی چاہیے، پہلے وہ ملک کے اندر تو بعد میں ڈالیں، پہلے اپنی پارٹیز کے اندر تو لے کر آئیں. ایک تو وہ، لیکن کچھ ایک بنیادی چیزیں اور بھی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ایک ریشنل سائز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی ایک صوبہ اتنا بڑا صوبہ ہے کہ وہ سارے تینوں صوبوں کو کمبائن کر کے، بلکہ اتنے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے. اور جس طرح میں نے کئی بار اس میں مثال بھی دی ہے کہ ترکی کی آبادی
ترکی اب اس کو کہتے ہیں، اس کی آبادی 89 ملین ہے، جبکہ ان کے پروونسز 81 ہیں. ابھی ہالینڈ میں حال ہی میں ادھر گیا ہوا تھا آسٹریا، ان کی آبادی 9 ملین ہے اور پروونسز 8 پروونسز. تو ہم تو 241 ملین کی ہوتے ہوئے 4 پروونسز، تو آپ نیچے گراس روٹ پہ جا ہی نہیں سکتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ ڈیرہ غازی خان کے مسائل کیا ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کریں، جس طرح انڈیا نے بہت زیادہ لینڈ ریفارمز رائٹلی کر لی تھی، پنڈت نہرو صاحب نے فوراً ایک کر دیا تھا، اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ساری پرنسپیلٹیز ایک گو میں ختم کر دی. انڈین پنجاب جو ہم سے چھوٹا پنجاب تھا پاکستانی پنجاب سے، اس کے بھی 3 حصے ہو چکے. تو یہ ہمیں یہ اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی یعنی آپ نے اس کی کوئی آئیڈینٹی ختم کرنی ہے اس پروونس کی، آپ نے اس کو ایڈمنسٹریٹولی بہتر کرنا ہے. تو تب پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس وغیرہ کی بنے گی، جائیں گے. ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.